خان صاحب سے گفتگو جاری. خان صاحب، پیپلز پارٹی سے علیحدگی کے بعد اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ میرا خیال ہے ہم نے تو جو ہمارے ساتھی تھے اور دوست تھے اس وقت جو فیصلہ کیا تو ہر ایک پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور ہم نے اسی وقت سے یہ کہا کہ یہ ہمارا درست فیصلہ ہے اور اس کے اوپر اب بھی تک قائم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں کوئی پچھتاوا کسی وقت بھی نہیں ہوا. یہ ایک بات ضرور ہے کہ میں نے کبھی بے نظیر صاحبہ پہ اس لحاظ سے تنقید نہیں کی، اور ان کی ذات پہ، ان کی اس پہ شاید ایشوز پہ اختلاف رائے کی ہو، لیکن اور جس کے ساتھ میرا یہ ہمیشہ یہ سیاست رہی ہے کہ جس کے ساتھ وقت گزاروں تو اس پہ اس لحاظ سے میں تنقید نہیں کرتا. خان صاحب، آپ ملک کے سیاسی کلچر سے مطمئن ہیں؟ اس لحاظ سے تو نہیں ہوں کہ جو ہم نے دیکھا، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے کلچر ڈیولپ ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس میں تو اتنی رکاوٹیں آ گئی ہیں، ہر 2-3 سال کے بعد مارشل لاء کا دور آیا تو کیا کلچر ڈیولپ ہوگا پاکستان میں سیاست کا، اور اس میں اتنی دفعہ یہ انٹرپشنز آئی ہیں کہ اس انٹرپشن میں ایسے ایک دوسرا کلچر پیدا ہو جاتا ہے جو کہ مفاد کا کلچر ہوتا ہے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی کلچر ڈیولپ ہی نہیں ہوا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے جہاں پر سب سیاستدانوں کو ذرا مل جل کے ملک کی بہتری کے لیے اور سوچنا ملک کے لیے چاہیے، اور لارجر انٹرسٹ ملک کا دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ اپنے ذاتی مفاد کا وہ خیال رکھیں. اور کلچر یہ ڈیولپ کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے، اور تنقید کرنی ہے لیکن تعمیری تنقید کرنی ہے، اور اس سلسلے کو آگے لے جانا ہے، اور ملکی مفاد کی خاطر ایک دوسرے کا کو برداشت کرنے کا معاہدہ ضرور ہونا چاہیے. خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں سیف الرحمان نے آپ کا عرصہ حیات اس ملک پہ تنگ کر دیا، اور کوئی بھی سیاستدان تھا اس شخص نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا کہ اس کے خلاف وہ کیچڑ نہ اچھالے، اس کے خلاف غلط الزام نہ لگائے ٹی وی پہ، ریڈیو پہ. اس نے جو کلچر چھوڑا، اور جب آپ کی حکومت آئی آپ نے اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. اس کی کیا وجہ؟ میری یہ عادت نہیں ہے، شیوا ہے کہ کوئی مجھ پہ ذاتی میرے ساتھ ذاتی بھی کرتے ہیں، میں دل میں نہیں رکھتا بات. یہ ضرور ہے کہ اس وقت لازمی بات ہے کہ آپ اقتدار میں ہوں اور اپنے پارٹی کے سینیٹر کو آپ بنائیں احتساب کا سربراہ، تو اس نے تو اپنے مخالفین کے خلاف کرتے ہیں نہ کوئی اقدامات کرتے ہیں. اسی طریقے سے فوج نے اگر بنایا تو انہوں نے بھی ایک جرنیل کو لگا کے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اپنے اس کے لیے کریڈیبلٹی کو بڑھانے کے لیے اور سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے. تو بہرحال اپنے جب میں وزیر داخلہ تھا سیف الرحمان تو کیا کہ اور کسی کے خلاف بھی میں نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے، نہ کوئی کارروائی کی ہے. خان صاحب، جتنے اقدامات سیف الرحمان نے آپ کے خلاف کیے اور خود جب گرفتار ہوا تو پھر جیل میں فزیکلی ہم نے اس کو روتا ہوا دیکھا، کبھی ملاقات یا بات ہوئی آپ نے کہا کہ اب بہادری سے مقابلہ کرو، یہ روتے کس چکر میں ہو؟ میں نے سیف الرحمان سے جب وہ حکومت میں تھے یا جب سینیٹر تھا میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی یا اس سے پہلے بھی کبھی میرا اس کے ساتھ کوئی جان پہچان ہے ہی نہیں بالکل، اور نہ میں نے کوشش کی ہے. اس کے بھائی کو ایک دن میں جا رہا تھا دبئی، تو وہ بھی اسی پلین میں تھا، وہاں پر اس نے اپنی انٹروڈکشن کرائی، اور میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا. خان صاحب، صوبہ سرحد میں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو آپ کی پارٹی ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی زرداری گروپ اس کو کہہ لیں، ایک ANP ہے، ایک MMA ہے، اور ایک مسلم لیگ ہے. آپ اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، وہاں پر سیاست ہمارے صوبے میں
وہاں پر نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں، کچھ یہ پارٹیز ہیں جو کہ ملک گیر ہیں اور ان کی اپنی ایک سیاست ہے، ریلیجیس پارٹیز بھی وہاں پر ہے. آپ دیکھیں 70s میں جو ملک کی جو مین لیڈرشپ تھی باقی پارٹیوں کی، وہ سب صوبہ سرحد سے تھی. خان عبد القیوم خان، خان عبد الولی خان، مولانا مفتی محمود، یہ 70s کے اس میں یہ وہاں کی سیاست، ملک کی سیاست، ملک کی جو سب سیاسی رہنما تھے اسی وہاں پر تھے. وہاں پر پھر حیات محمد خان شیرپور نے اپنی ایک جگہ بنائی، شروع کی، اور اس کو پھر آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے وہ ایک سب سے بڑی پارٹی ایک لحاظ سے بن گئی. اب اس وقت جو صورتحال ہے، اس سے پہلے MMA کی حکومت تھی 5 سال، پورے 5 سال گزارے انہوں نے، اور ان کی کریڈیبلٹی اس لحاظ سے ختم ہوئی. اور ان کو ایک، چونکہ وہ حالات ایسے تھے، جب الیکشن ہوئے، افغانستان میں بمباری ہو رہی تھی، امریکن انویژن ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے، اور سب جتنے بھی مذہبی پارٹی تھی وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے. انہوں نے ڈیفنس وہ بنایا تھا، اتحاد بنایا ہوا تھا، اور ان کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے، لیکن لوگ ان سے مایوس ہوئے 5 سالوں میں. اب جو حکومت بنی ہوئی ہے وہاں پر ابھی پیپلز پارٹی کی اور ANP کی، یہ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن کوئی ڈیلیور نہیں کیا، اور ان کی بھی وہ پذیرائی نہیں مل رہی، بلکہ کافی لوگ مایوس ہو گئے ہیں. جو وار آن ٹیرر ہے، مہنگائی ہے، اور بہت سے مسائل ہیں، کسی پہ بھی انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. تو لہٰذا وہاں پر ایک ویکیوم ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ویکیوم ہم فل کر سکتے ہیں، اور یہ مجھے امید ہے کہ اس میں ہم ایک بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آئندہ کا جو پیٹرن ہوگا وہ اب کے پیٹرن سے مختلف ہوگا، اور اس میں ہمارے جو پالیسی ہے اس میں زیادہ جو وہاں کی ایشوز ہیں اس کو بھی اٹھایا ہوا ہے، اور ملکی سطح پر بھی ہم ایشوز کو اٹھا رہے ہیں. اور ہمارا یہ بنیادی وہ ہے کہ ہم صرف نعرہ نہیں لگاتے ہیں، ہم صرف سلوگنز نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں. اور وہ ایک وہاں پر لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ ہم نے تعمیراتی کام بہت کیے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں. تو وہ ایک کریڈیبلٹی ہماری ہے جو کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. پچھلے الیکشن میں چونکہ ہم حکومت میں تھے تو تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بھی آ گئی تھی، اور اس کی وجہ سے ہماری پوزیشن ذرا وہ نہیں رہی، جو کہ نہیں ہوئی جو کہ ہم چاہتے تھے. لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ نمایاں فرق آپ کو نظر آئے گا. خان صاحب، حقوق کی بات سارے کہتے ہیں، سندھ کے لوگ بھی حق کہتے ہیں ہمیں ملے، پنجاب کے بھی کہتے ہیں، سرائکی بیلٹ کے بھی کہتے ہیں، صوبہ سرحد کے بھی لوگ کہتے ہیں. 2 نعرے، ایک کالا باغ ڈیم اور ایک جو ہے وہ ان کا یہ نعرہ کہ صوبے کا نام تبدیل کیا جائے. اگر یہ 2 نعرے مکمل ہو جاتے ہیں یا ان سے حکومت پیچھے ہٹ جاتی ہے، ANP کے پاس کون سا نعرہ یا کون سا سٹینڈ رہ جاتا ہے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے؟ انہوں نے تو ان 2 نعروں کو بہت ہی اہمیت دی، اور یہ کہا کہ نام کی تبدیلی، اور حالانکہ اس وقت اسمبلی میں ہم سب تھے، ہم نے بھی اس میں کردار ادا کیا، اور کالا باغ ڈیم پہ بھی ہمارا ایک واضح وہ ہے، لیکن وہ اس سے آگے ان کی سوچ نہیں گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو 2 ایسے نعرے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ایک اپنی جگہ، اس کی اپنی جو نام کا وہ ہے تو اس کا ایک ٹھیک ہے کہ ایک نفسیاتی اور ایک وہ سائیکولوجیکل وہ ہے، لیکن صرف نام کی تبدیلی سے کیا صوبہ ترقی کر جائے گا؟ کیا اس نام کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ترقی ہو، ان کے حقوق جو ہیں ان کو ملے؟ اس کے لیے ایک روڈ میپ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ اس پہ کام کریں گے. اور پروونشل اٹانومی کی آپ بات کرتے ہیں، پانی کی بات کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے لیے مفصل ہوم ورک ہونا چاہیے، جو کہ صرف سلوگنز کی حد تک اپنے آپ کو اگر آپ محدود کریں گے تو وہ جو پارٹی ایسی کرے گی وہ ایکسپوز ہو جائے گی.
خان صاحب، اے این پی اب انتخابات میں جیتی. ان کا ایک تو سب سے بڑا سٹینڈ یہ تھا کہ وہ اینٹی امریکنز، امریکہ کے حملوں کے خلاف اپنے آپ کو کہتے تھے. دوسرا اے این پی کا جو سامنے نظر آتا ہے سرخ پوش، یہ اب سرخ پوش سے ہٹ کے امریکہ کی طرف جانا جو ہے، یہ کوئی سیاسی مفادات ہیں، مالی مفادات ہیں، اور کون سی ایسی بات ہے کہ یا نئی نسل نے اپنا نظریہ تبدیل کر لیا باچا خان کے نظریے سے؟ اس پہ تو میں کچھ حد تک میں کمنٹس نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے الیکشن میں اینٹی امریکن اور اینٹی پرویز مشرف، اور یہ کہا کہ ہم امن لے کے آئیں گے صوبے میں، اور جو خون بہہ رہا ہے پختونوں کا اس کا ہم بند کرائیں گے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پختونوں کا خون بہے اور کوئی حکومت میں ہو. لیکن جب حکومت آئی تو اس کے بعد اس میں کوئی ہم نے دیکھا کہ یہ پختونوں کا خون اس سے زیادہ بہہ رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں. امریکہ کی ابھی ہر دوسرے دن پریڈیٹرز اور ڈرونز آ کے حملے کر رہے ہیں، اور ایسے آپریشنز چل رہے ہیں جہاں پر جیٹ فائٹرز استعمال ہو رہے ہیں، دن روزانہ استعمال ہو رہے ہیں. باجوڑ میں، سوات میں، وہاں سے لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں. باجوڑ سے بھی، ابھی ممن سے بھی، میرے حلقے میں شب قدر سے بھی، سوات سے بھی. اور پہلے اگر ہمارے صوبے میں افغان مہاجر تھے، ابھی اپنے لوگ مہاجروں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈسپلیسڈ ہو گئے ہیں. اور وہی کیمپس جو کہ افغان ریفیوجیز کے لیے بنائے گئے تھے، اس میں ابھی ہمارے پاکستان کے لوگ، باجوڑ کے لوگ، سوات کے لوگ، مومند کے لوگ، شب قدر کے لوگ، وہاں پر پاڑا چنار سے بھی، کرم ایجنسی سے بھی کچھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، وزیرستان سے بھی ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا فینومینا ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی دردناک سا وہ ہے، اور اس کے سدباب کے لیے ابھی بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے جب یہ ان کی حکومت آئی، ان کو مینڈیٹ ملا، تو ہم نے یہ کہا کہ سب کو آن بورڈ لیں، سب پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں، ریلیجس لیڈرز کو آن بورڈ لیں، سول سوسائٹیز کو آن بورڈ لیں، اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. آپ جب کہتے ہیں مذاکرات ان سے کرنا چاہیے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور اسی لیے ہم نے بھی یہ ڈیمانڈ کی کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پہ بحث ہو، اور اس کا جو نتیجہ نکلے تو اس کو سب پولیٹیکل پارٹیز جو خلاصہ ہے اور جو پالیسی بنے اس کو اپنائیں، تاکہ اس کو ہم اون کریں اور اس مسئلے کو ہم حل کر سکیں، پرامن طریقے سے حل کر سکیں. خان صاحب، آپ 94 میں وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد تھے، تو آپ نے اپنے دور میں سوات اور مالاکنڈ کے علاقے میں شریعت کورٹس قائم کی اور شریعت کا نفاذ کیا. اور اس سے پہلے وہاں پر صوفی محمد صاحب کے لوگوں نے ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیا تھا، تمام علاقے بند کر لیے تھے، کرفیو آپ نے وہاں سے ہٹوایا اور ان کو ایک امن کا اور ایک جو ان کے مطالبات تھے منظور کے، اور ایک ماحول پرامن ہو گیا تھا. یہ پھر اس کے بعد کیسے خراب ہوا؟ جی، اس وقت چونکہ وہاں پر پہلے پاٹھا ریگولیشنز تھے، اس کو سپریم کورٹ نے قرار دیا، اور سب پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ وہاں پر ہم چاہتے ہیں، شریعت کے نفاذ چاہتے ہیں. اور بہت خون خرابہ بھی ہوا، اور صوفی محمد سے ہم نے وہاں پر مذاکرات کیے، اور ایک 1994 میں ایک ریگولیشن نفاذ کیا، جس میں قاضی کورٹس کا وہاں پر اجرا اور معاون قاضی، اور یہی سلسلہ وہ چاہتے تھے، اس کو وہ کیا. اس کے لیے قاضیز کو ہم نے ٹریننگ وغیرہ بھی دی. وہ تو ہم نے تو اپنے دور میں اس کو ایک اس سلسلے کو چلایا، اور اس کے بعد سکون آ گیا تھا وہاں پر. میرے بعد تو پھر حکومت آئی، ہمارے بعد پی ایم ایل این کی، مہتاب عباسی صاحب آئے، تو انہوں نے پھر بعد میں اس میں کوئی ترمیم بھی کی. 1996 میں میرے خیال سے کوئی ترمیم کی اس میں، اور نہیں سوری بعد میں اس میں دوبارہ یہ 97 کے بعد اس میں ترمیم ہوئی، 98 میں یا 97 میں ترمیم کی. اور لیکن اس کے اوپر کوئی عمل اس کے بعد نہیں ہوا. اب بھی موجودہ حکومت جب آئی عوامی نیشنل پارٹی کی، انہوں نے
بڑے اس کے ساتھ کہا کہ ہم نے صوفی محمد کو رہا کر دیا اور اس کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے اور وہ پرامن طریقے سے وہ کرے گا. یہ تو کیا. انہوں نے کہا کہ جو شریعت ہے، نفاذ شریعت، نظام عدل کی ریگولیشن ہے، اس کو ہم اس میں ترامیم کر کے اس کو دوبارہ نافذ کریں گے. اب تک تو کچھ وہ انہوں نے تو زبانی طور پہ تو کہہ دیا کہ ہم نے کر دیا، لیکن کچھ نہیں ہوا. صوفی محمد 1.5-2 ماہ سے وہاں پر ایجیٹیٹ کر رہا ہے. اس نے کیمپ لگایا ہوا ہے مرکری میں، اور حکومت کی طرف سے اب تک اس کے ساتھ کوئی نہ کسی نے مذاکرات کی ہے. اس شخص کو جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، کارنامہ کیا ہے، کہ اس کو رہا کر دیا، حالانکہ جیل سے اسپتال ہم اس کو لے کے آئے تھے اور یہ ایک سلسلہ تھا کہ اسپتال کے بعد ہم نے ان کو رہا کرنا تھا. چلو انہوں نے کر دیا، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی بات چیت ابھی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر بات چیت مجھ سے کریں، اگر وہ یہ نظام عدل کا ریگولیشن آپ اس کو انفورس کرتے ہیں، وہی 1994 کا، تو ہم پرامن طریقے سے پورے علاقے میں امن لا سکتے ہیں. تو اس پہ اور انہوں نے پیش قدمی نہیں کی، بلکہ سوات کے جو لوگ ہیں جو کہ ابھی ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر شریعت نظام عدل ریگولیشن نافذ ہو جاتی ہے تو ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پر آپریشن زوروں سے ہے، اور یہ بھی سال ہو گیا کہ وہاں پر آپریشن جاری ہے، اور اس کا کوئی ختم ہونے کا کوئی نام و نشان ہمیں نظر نہیں آ رہا. ناظرین، خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سا اشتہاری وقفہ.